السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں منیب آصف. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جناب. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے. میری طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے جمعے کی بہت بہت مبارک ہو. اور ساتھ ہی ساتھ آج اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے, محرم الحرام کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے, تو اس کا بھی آپ کو بہت بہت مہینے کی مبارکباد. تو آج چونکہ جمعے کا دن ہے تو جمعے کی مناسبت سے ہی آج اپنے پروگرام کا بھی آغاز کریں گے کہ جناب بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہمارے مذہب اسلام میں رہنمائی کے بے شمار ہمیں اصول بتائے گئے ہیں. اب اسلام اور دوسرے مذاہب میں یہی ایک اہم فرق ہے کہ دین اسلام ہمیں عقائد و عبادات کے ساتھ ایک بے مثال زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے. اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بھی بہت زور دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اسلام پر ایمان لانے کے بعد زندگی کے ہر ایک پہلو میں رہنمائی حاصل کر سکے. اب دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی موجود ہے, جن کی زندگی سے ہم لوگ بڑی آسانی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان دین و دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونے کے طور پر اس کے لیے موجود ہے, جس سے ہم مکمل جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ رہبری حاصل کر سکتے ہیں. صرف اپنے لیے نہیں سوچنا چاہیے, دوسروں کے لیے بھی سوچنا چاہیے. تو یہ آج کا ہمارا پیغام تھا. محرم الحرام کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے اپنے پورے سیگمنٹ کے اوپر. ہمارے ساتھ ایکسپرٹس بھی موجود ہوں گے, لیکن ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. کچھ اور فیکٹرز ہیں ہماری سوسائٹی کے جن کو آج ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے, خاص طور پر ویمن سے ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ پاکستان میں خواتین کے اغوا, قتل, غیرت کے نام پر قتل اور تیزاب گردی جیسے دل خراش واقعات آئے روز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب یہ صرف انفرادی سانحات نہیں ہے بلکہ ہمارے معاشرے کی اجتماعی بے حسی اور نظام انصاف کی ناکامی کی عکاسی بھی کرتے ہیں. 2024 میں ایک رپورٹ آئی تھی اور اس کے مطابق صرف ایک سال میں 24,000 سے زائد خواتین کے اغوا, 5,000 سے زائد کے ریپ اور 547 غیرت کے نام پر قتل ہوئے ہیں, جبکہ تیزاب گردی کے جو واقعات ہیں ان کی سالانہ تعداد 200 سے 400 کے درمیان بتائی گئی ہے. ان میں سے صرف 0.5% کیسز ہیں جن میں مجرموں کو سزا ملی ہے, جو کہ نہایت تشویشناک حقیقت ہے. سوال یہ ہے کہ آخر یہ مظالم کیوں بڑھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ کیا قانون موجود ہونے کے باوجود بھی انصاف صرف طاقتور کو ملتا ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ عورت پر ہونے والے ظلم کو برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے؟ آج ہم اسی نازک مگر ضروری موضوع پر بات کریں گے. اور حال ہی میں ایک جو ٹک ٹاکر تھی اس کا بھی قتل اسی نام پر ہوا کہ غیرت کے نام پر کر دیا جاتا ہے, یا پھر ایک کسی کا انکار جو ہے اس کو اپنی انا کے طور پر کہ آپ کسی کو بھی مارتے ہوئے سوچ نہیں رہے ہیں. اب قتل کرنا, کسی کو مار دینا جان سے بہت عام ہوتا جا رہا ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے, کیا کہیں نہ کہیں لوپ ہولز ہیں ہمارے قوانین میں, عمل درآمد کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں پرابلمز آ رہی ہیں, تو ان کو کس طرح کرٹیل کیا جا سکتا ہے تمام تر سچویشن کو. تو اس پہ بات کرنے کے لیے بیرسٹر امرین قریشی نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. امرین, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آج ہمارے پاس دو امرین ہو گئی ہیں. امرین عسکری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اور ان سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں. امرین, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. امرین قریشی, آپ سے بات کروں گی سب سے پہلے میں. تو یہ آج جس طرح میں نے بات کی ہے کہ ہمارا یہ جو خاص طور پر معاشرے کا یہ والا جو ایک ایلیمنٹ ہے ایک فیکٹر ہے خواتین کے حوالے سے, یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, جس میں غیرت کے نام پر قتل ہے, انا کے نام پر کہ ہماری انا جو ہے وہ اس چیز کو گوارا نہیں کرتی ہے. ابھی ریسنٹلی وہ ٹک ٹاکر ثنا جاوید کا جو ہمارے سامنے کیس آیا کہ اس نے انکار کیا تو اس کو قتل کر دیا. وہ آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہ رہی, آپ اس کو قتل کر دے رہے. کسی کا خون کرنا, کسی کی زندگی, کسی کی جان لینا, کسی کی پرواہ نہیں ہے. آپ نے اتنا سمپل سمجھ لیا اس چیز کو. کہاں پر آپ کو پرابلمز لگتی ہیں؟ قوانین میں پرابلم ہے, کس چیز کی پرابلم ہے؟ آئی تھنک قوانین میں پرابلمز نہیں ہیں. اچھا. ہم پاکستان جو ہے
انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں اور ٹریٹیز ہیں اس کا بھی سگنیٹری ہے, 1960 70 سے ٹریٹی ہے, اس سے سگنیٹری ہے, اس کو پھر ریٹیفائی کیا ہے, یعنی کہ اس کا لا جو ہے پاکستان کا قانونی انٹرنیشنل قانون کے مطابق ہے. اس کے علاوہ آپ کی جتنی ٹریننگز ہو رہی ہیں وہ سب کچھ ان پلیس تو ضروری ہے. اور ہمارا ڈسکریمنیشن اگینسٹ آل ویمن, چائلڈ رائٹس پہ جو ینگ بچی ہیں اس میں بھی آ جاتا ہے. سو سب کچھ از ان پلیس. مگر جو اسپیسیفک آپ بات کر رہی ہیں جو ثنا کے کیس میں ہوا, اس میں ایک جو پچھلے 10-15 سال سے آپ ایک ایمرجنس دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کی طرف سے, اور ایک بالکل ہی کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے بچے ریئیکٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسز پہ. وہ ایشو ہے. آئی تھنک کہ وہ چیز, وہ ایلیمنٹ جو ہے, چلیے یہ تو ایک اسپیسیفک ایک کیس ہو گیا نا امرین, بٹ آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھیں غیرت کے نام پر قتل کیا جا رہا ہوتا ہے, تیزاب پھینک دیا جا رہا ہوتا ہے, اسی طرح کڈنیپنگ ہو رہی ہیں, کس طرح کی کیسز, ریپ کتنے سامنے ہمارے آ رہے ہیں. تو یہ آسان ہدف ہمارے معاشرے میں عورت کو کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ یہ جو مجرم ہوتے ہیں خاص طور پر, ایک تو انہوں نے وہ ایکٹ کر لیا, وائلنس بھی کر لی, وہ چیزیں بھی کر لی, اس کے بعد وہ اتنا بے خوف کیسے پھر سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت انفارچونیٹ ہے ہمارا سوسائٹی میں, آئی واز سیئنگ اٹ ان انادر چینل ایز ویل, کہ ہماری رسپیکٹ جو ہے نا عورتوں کی طرف, ماں ہو, بہن ہو, بیوی ہو, وہ کم ہے. ہم اوور آل ایک رسپیکٹ کی طرف نہیں دیکھتے, ہم ایک لیول آف رسپیکٹ نہیں دے رہے اس عورت کو جس کو ہمیں دینی چاہیے, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہی ہیں. ہماری سوسائٹی کا جو ایک اسٹرکچر ہے, یا اس کو آپ کہہ دیں کہ ایک کپڑا جو ہوتا ہے اس میں چھید آ گئے ہیں, اور وہ اسی لیے کہ ہم رسپیکٹ نہیں کر رہے عورتوں کو. ورک پلیس میں آپ کو ایسا نظر آئے گا, آپ کو اپنے آپ کی کوالیفیکیشنز ہوں گی, آپ کو نظر آئے گا آپ کو سیم نہیں سیلریز ملیں گی. سو ڈس رسپیکٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فزیکلی کچھ کریں یا آپ کچھ کوئی بات کریں, بٹ اٹ از آلسو ڈسرسپیکٹفل کہ آپ کی کوالیفیکیشن سیم ہے, آپ کو جابز ویسے نہیں ملتے ہیں, یا آپ کو ایکسپیرینس ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہوتی ہے نا. ہاں, سو آل آف دس از دیر. کیوں نہیں یہ ہو رہا ہے؟ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یس, قانون از دیر, مگر اس کی امپلیمنٹیشنز نہیں ہیں. یو ول سی ججز ناٹ امپلیمنٹنگ. ہمارا اتنا فلاڈ ہے کورٹ سسٹم کہ آپ بتا دیں کتنی لڑکیوں کو, ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ابھی کہہ دے کہ ہاں میں ولنگلی عدالت جاؤں گی اپنا حق لینے کے لیے, forget the police تو مجھے پتا ہے کہ 99.9 وڈ سے نہیں, ہمیں پولیس تو کا تو لڑکے بھی یہ کرتے ہیں, سائٹ پہ جانا ہی نہیں ہے. ہاں, وہ ایک پولیس کلچر سے خوف کھاتے ہیں لوگ. یہ تو اسٹیٹ آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, اور آپ ان سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کبھی عدالت نہ پہنچائے کسی کو, یا پولیس اسٹیشن نہ پہنچ جائے. ہاں, تو پھر یہ ایشو ہے نا. پیپل نو دیٹ. سو جو افینڈرز ہوتے ہیں دے نو کہ آگے جا کے کون جائے گا عدالت سے. سو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کے پاس قوانین ہیں لیکن امپلیمنٹیشن میں کہیں نہ کہیں لوپ ہولز آ رہے ہیں. امرین عسکری, آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پرابلمز اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, خاص طور پر خواتین سے ریلیٹڈ جو مسئلے ہیں, ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کس طرح آگاہی پہنچائی جا سکتی ہے؟ آگاہی میرے خیال سے ہر پلیٹ فارم سے ہے. ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بات کی جا رہی ہوتی ہے, یہ جو خاص طور پہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے. کس چیز کی کمی آپ کو لگتی ہے؟ منیبہ, سب سے پہلے دیکھیں جو کمی نظر آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہی گھر سے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم اس سے اویئرنیس دینے کی کوشش کریں, لیکن اس لیول پہ دے رہے ہیں جب ان کو سمجھ نہیں آتی. اگر آپ بچیوں کو گھر سے بتانا شروع کر دیں, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو کہ آپ کے رائٹس لگتا ہے کہ بچیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اب گھر کے میلز کو بتانے کی ضرورت ہے. میں بات کرنا چاہ رہی تھی, اب ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بچیوں کو یہ اب مجھے لگتا ہے یہ نقطہ اب ہمیں نا نکال دینا چاہیے. میں اسی طرف آنے لگی تھی. دیکھیں, گھر سے میں کیا بات کرنا شروع کرنے لگی تھی کہ ہم گھر میں کیا کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو ابھی بھی زمانے میں ہم لڑکوں کو اہمیت دے رہے ہیں. بالکل, ان سے رائے بھی مانگی جاتی ہے, ان کی پسند ناپسند کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. لیکن جہاں بچوں کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں تم لڑکی ہو, کوئی بات نہیں, بھائی کو چیز دے دو, کوئی بات نہیں, تم تھوڑا سا گزارا کر لو. جو اس کے بیسکس رائٹس ہیں کہ جہاں پہ ہم اسے کبھی بھی اس کو ڈیسیجن میکنگ پہ نہیں لے کر آتے, ہم اس کی رائے نہیں لیتے, اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند اس طرف لے کے نہیں آتے.
اب ہوتا کیا ہے کہ جب بچیوں کو گھر میں وہ اہمیت نہیں ملتی تو زمانے میں کہیں سے بھی ان کو تھوڑی سی ٹینشن ملے گی نا وہ سے ڈائیورٹ ہو جائیں گے. انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ میرا ہمدرد ہے اور جو میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے وہ میری شاید بات نہیں سنتے ہیں. سو لڑکیاں بچیاں کیا ہوتا ہے اس طرف جھکاؤ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. پہلا ایک تو یہ فیکٹر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہر جگہ اویئرنیس دیا جا رہا ہے, لیکن کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے؟ ابھی میم بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ہم بھی یہاں پہ ہیں, آپ مجھے بتائیں کتنے بچیوں یا لڑکیوں کا یا لڑکوں کو لاس کا پتہ ہے کہ ان کے حق میں کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. ویمن پاور کے لیے اتنی باتیں ہوتی, ورک شاپس ہو رہے ہیں, سیمینار ہو رہے, لیکن ان کے آگے جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ عام لوگ ہیں؟ اپنے ہی لوگوں کو آپ بٹھا کے انہی لوگوں کے اندر آپ ٹی پارٹیز کر کے اس کے اوپر 4 ورڈز بول کے ہم نے یہ سیمینار کر لیا, ہم نے بہت کچھ کیا. ایک جو عام عوام ہے, عام بچیاں ہیں, جو ایک گاؤں کی بچیاں, کیا ان کو پتا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں؟ بالکل. اور جب وہ بولنے کی بات کرتی ہیں تو وہیں پہ پھر غیرت کے نام پہ قتل کر دی جاتی ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے بات کرنے کا. سو وی نیڈ ٹو گیو اویئرنیس ان بچیوں کو جو ہمارے گھر میں ہیں کہ تم کس وقت بول سکتی ہو, ان کو اہمیت دینا شروع کریں. ہاں, ایٹ لیسٹ ان کو ان کے رائٹس تھوڑے بہت بتانے چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ماں باپ, ہماری فیملی, گھر سے یہ چیزیں ہونی چاہیے. اب آپ باہر کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں, یہ ہمارے ود ان دا فیملی یہ چیزیں اب ڈسکس ہونی چاہیے. لیکن امرین آپ سے جاننا چاہوں گی حل کیا ہے اس کا؟ پھر ہم تو بات کرتے رہیں گے, اویئرنیس پہنچاتے رہیں گے, آپ جیسے ایکسپرٹس کو بلاتے رہیں گے, حل کیا ہے اس کا؟ حل ہے کوئی؟ کیا ہمیں کچھ اپنی امینڈمنٹس کرنی چاہیے قوانین کے اندر, کچھ اور چیزیں لے کر آنی چاہیے؟ کیا اس کا سولوشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا حل تو اس کافی سٹیجز میں ہے. نمبر 1, اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں آپ کا گارڈین کون ہوتا ہے؟ آپ کا گارڈین ہوتا ہے آپ کا اسٹیٹ. ہر سٹیزن کی رسپانسبلٹی آپ کے اسٹیٹ نے ہے. تو اسٹیٹ نے لاز بنا دی ہیں مگر کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے. اگر آپ ججز کو دیکھیں, اور ججز اگین آپ صرف لاہور کی بات نہ کریں, اسلام آباد کراچی کی نہ بات کریں, آپ رورل ایریاز کی بات کریں جہاں پہ عدالتیں نہیں ہیں اور لوگوں کو وہاں سے آ کے آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. سو آئی تھنک ایک تو ہمارا ایکسیس ٹو جسٹس بہت لو ہے. لوگوں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے عدالتیں آئیں, بار بار آئیں. اور وہ جو سسٹم ہے وہ اسٹیٹ ریئلی نیڈس ٹو انشور کہ جو ڈیٹس آ جاتی ہیں لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم. سیکنڈلی آئی تھنک ایک تو ایکسیس ٹو جسٹس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ. کیپیسٹی بلڈنگ کس کی؟ ہمارے پاس ویمن پولیس آفیسرز, آئی سی دیم آن اینڈ آف یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ, اٹس نائس ٹو سی دیم. مگر مجھے پتا ہے جب ان کو لے کے جاتے ہیں تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوتا, اور وہ پھر اٹس اے لانگ پروسیس. سو پلیز کیپیسٹی بلڈنگ کریں ان کی, ان دا سینس کہ ان کو پتا ہو کہ جب ایک کیس آتا ہے جینوئنلی کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اور جلدی کیسے کرنا ہے. آف دا پولیس آفیسرز, فیمیل پولیس آفیسرز, میل پولیس آفیسرز, ججز, ہر قسم کے ججز کی امپلیمنٹیشن آف دی آرڈر. جب ایک عورت آپ سے آپ جرا اس کا کروا رہے ہیں, آپ نے اسے کس طریقے سے بات کرنی ہے. اگر وہ چھوٹی بچے کو لے کے آئی ہوئی ہے, آپ نے اس کا کیا کرنا ہے؟ گرمی ہے, وزیٹیشن ہے, آپ اریسٹ وارنٹس, آپ لیٹ می جسٹ سے دس ویری ایزی. اب عدالتوں میں یہ ہو گیا ہے, اگر ایک عورت اپنے بچے کو ایک وزیٹیشن پہ نہیں لے کے آتی تو وہ اریسٹ وارنٹس ایشو کر دیتے ہیں. ایوری ڈے آئی ہیو ٹو ڈیل ود دس. ویئر ایز لڑکا کبھی مینٹیننس نہیں دیتا, اور اس کو کبھی بھی نہیں یہ چیزیں, اور یہ آرڈر چلتا رہتا ہے. کیوں ہے؟ عدالت کیوں نہیں اس کے اوپر کام کری؟ مگر کوئی کرتا نہیں. مطلب سب کو اپنی اپنی جگہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیے, تبھی اس طرح کے جو کیسز ہیں, یہ اس طرح کے جو سانحات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. ہم جہاں تک ہوگا ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے, اپنے ایکسپرٹس کو بلاتے رہیں گے, ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ بیرسٹر امرین قریشی موجود تھی, امرین عسکری نے ہمیں جوائن کیا تھا. آپ دونوں کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جناب اب کچھ صحت سے متعلق بات کر لیتے ہیں, اور آج ہم نے بات کرنی ہے کانسٹیپیشن کے حوالے سے. اب کانسٹیپیشن کو نا 100 بیماریوں کی جڑ کہا جاتا ہے, اب جس کا وقت پر علاج ناگزیر ہوتا ہے, ورنہ یہ دائمی شکل اختیار کر کے روزمرہ کی جو ہماری روٹین ہے نا اس کو بھی متاثر کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے کہ اس مسئلے سے ہم نے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے. خاص طور پر جو طبی ماہرین ہیں نا ان کے مطابق جسم میں ایک تو پانی کی جب کمی ہو جاتی ہے, پھر دوسرا آپ ہیلدی جو بیلنس ڈائٹ ہے وہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں, کچھ مخصوص ادویات ہیں جن کی وجہ سے بھی آپ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. تو اس کو
ہم عام سمجھ کرنا کبھی کبھار نظر انداز کر دیتے جس کی وجہ سے یہ کمپلیکیٹڈ بھی ہو جاتی ہے ہمارے لیے. تو کانسٹیپیشن کی وجہ سے آپ کو مزید کیا کیا مسئلے جو ہے نا ان سے دو چار ہونا پڑتا ہے, اس پہ بات کریں گے. اس کا حل کیا ہے اس پہ بات کریں گے. تو ڈاکٹر ہبا عثمان نے ہمیں آج جوائن کیا ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے, تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ڈاکٹر ہبا آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر ہبا, کانسٹیپیشن پہ آج ہم نے بات کرنی ہے. بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, بچوں کا بھی, بڑوں کا بھی, ینگسٹرز کا بھی ایون دو. تو یہ ایک تو بتائیں ہمیں ہوتی کیوں ہے کانسٹیپیشن؟ اچھا, کانسٹیپیشن کے اوپر اگر بات سب سے پہلے اگر ہم کریں تو ہمارا فائبر انٹیک باڈی میں جب کم ہوتا ہے, اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہمارا واٹر انٹیک بھی ہمارے باڈی میں کم ہو رہا ہوتا ہے, تو ہمیں کانسٹیپیشن ہوتی ہے. اب بہت سے کلائنٹس ایسے ہیں جن کو کانسٹیپیشن ایشو کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے, کوئی آئی بی ایس کا کلائنٹ ہوتا ہے, کوئی گٹ کا کلائنٹ ہوتا ہے, کوئی ایسڈ ریفلیکس کا ہوتا ہے. تو ان میں وہ پہلے ڈیزیز فیکٹر چل رہا ہوتا ہے, جیسے ایچ پائلوری کا ہے, بیکٹیریا ہوتا ہے, ان کا اسٹمک ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ فیٹی لیور کے کلائنٹس ہوتے ہیں, ان کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہوتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ائدر ہمیں فیٹی لیور کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو رہی ہے یا ہمارا فائبر انٹیک کم ہے جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو رہی ہے. اچھا, میں نے بہت دفعہ یہ کوشچنس کلائنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم بہت فائبر بھی لیتے ہیں پھر بھی ہمیں ہوتا ہے پرابلم. اچھا, کچھ چیزیں لینے کے کچھ طریقے بھی ہوتے ہیں, ان طریقوں کو وہ فالو نہیں کرتے. پہلی چیز جو میں ہمیشہ کہتی ہوں, کانسٹیپیشن کا جو مریض ہے وہ اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے نیم گرم پانی, نہیں مطلب لوک وارم واٹر, اتنا بھی زیادہ نہ ہو, وہ 2 گلاس نہیں تو 1 گلاس ضرور اٹھتے ساتھ ہی پئیں. آپ کی باڈی کے ٹاکسنس جتنے بھی ہیں وہ آپ کی باڈی سے ریموو ہوں. آپ دیکھیں گے پہلے دیکھیں نیچرل چیز جب آپ کرنا اسٹارٹ ہوتے ہیں نا, اٹس ناٹ میجک, اٹ ٹیکس ٹائم. 1 2 3 4th ڈے پہ آپ کو لگے گا نہیں آئی فیل بیٹر. ٹھیک ہے, تو اس میں پہلے دن آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں نے پانی پیا اور ادھر جا کر میں مجھے واش روم آ جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. آپ کے گٹ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سب سے پہلے اٹھ کے پانی کا گلاس پینا, جو میں ہر جو نارمل ہے, جس کو ان میں سے کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ پھر بھی کانسٹیپیشن فیس کر رہا ہے. بیماریوں کے نام میں نے کہا آئی بی ایس نہیں ہے, گٹ نہیں ہے, ایسڈ ریفلیکس نہیں ہے, جو ہے اس میں ان کو فیٹی لیور نہیں ہے, پھر بھی وہ یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں. تو اپنی ڈیلی روٹین میں کچھ چیزیں ایڈ کرنے لگیں جس سے وہ کیا ہوگا, ان کی کانسٹیپیشن ایشوز بہتر ہو جائیں گے. اور وہ لوگ جو یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم یہ فائبر سارا کچھ لیتے ہیں پھر بھی ہمیں کانسٹیپیشن ہوتی ہے, ان کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ جب وہ مارننگ میں اٹھتے ہیں تو 1 گلاس پانی کا استعمال کریں نیم گرم. اس کے بعد ریلیکس ہوئیں, واش روم سے فری ہونے کا ویٹ کریں. نہیں ہوتا ہے تو آپ گھنٹے آپ کے بریک فاسٹ میں اور اس پانی پینے میں 1 آور کا ڈفرینس ہونا چاہیے. ہاں جی, اس 1 آور میں آپ نے ہر آدھے گھنٹے بعد, یعنی کہ 2 گلاس اگر صبح پیے تو آدھے گھنٹے بعد آپ نے پھر پانی پینا ہے. اچھا, اور گرم پانی ہی پینا ہے مطلب یا نارمل والا؟ اب جیسے گرمیاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ گرم پانی تو جیسے رات کا ڈھکا ہوا آپ کا پڑا ہوا پانی تو وہ پی لیں, مطلب روم ٹیمپریچر پانی پی لیں آپ. اچھا, اب جیسے میں نے ڈیزیز کا ذکر کیا تھا, کچھ کلائنٹس جو ہوتے ہیں جو یہ ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر بھی ان کو جو ہے نا کانسٹیپیشن ہوتی ہے, تو کچھ ڈرنکس ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ مارننگ میں آپ لیں یا ارلی مارننگ نہار منہ لیں یا اس کو بیڈی میں لیں, دن میں 2 دفعہ لیں, تو آپ کا جو گٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور آپ کی انٹسٹائن ڈرائنس جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی, اور جس کی وجہ سے آپ کا اسٹول پاس. اور خاص طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ بہت زیادہ جب چائے پی رہے ہیں, کافی کا استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کے اندر جو ہے نا ڈرائنس ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. ایسے بھی کیونکہ ہم کافی اور چائے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور ہم فائبر انٹیک, فروٹس, جوسز, ویجیٹیبلس کا استعمال کم کر دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, ہر چیز کو بیلنس لے کر چلنا ہے. اگر آپ کافی ٹی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے دوسری طرف آپ کو اپنے فائبر انٹیک میں فروٹس کا بھی استعمال کرنا ہے, ویجیٹیبلس کا بھی استعمال کرنا ہے, واٹر انٹیک بھی بیلنس رکھنا ہے. آپ ایک طرف آپ نوٹ کریں گے جو کافی ٹی زیادہ لیتے ہیں ان کا گٹ ہمیشہ خراب رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی اسکن بھی خراب ہوتی ہے, ان کو پمپلز ایشوز بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا گٹ خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے, اور جب کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو آپ کا سب سے پہلے جو ہے نا آپ کا فیس افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کامن سائن ہے جن کو آپ نے دیکھنا ہے. پھر ہمیں بتائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کانسٹیپیشن کا حل کیا ہے. اچھا, اس طرح کہ یہ جو آج میں آپ کو ڈرنک بتاؤں گی یہ سب کے لیے, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. مطلب یہ وہ لوگ بھی جن کو جو آپ نے لسٹ کی ہیں بیماریاں وہ بھی پی سکتے ہیں, اور نارمل بندہ بھی پی سکتے ہیں جس کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کانسٹیپیشن ہے. لیکن ایک بار میں پھر کہتی ہوں کہ اپنے کنسلٹنٹ سے اس کی ڈوز سیٹ کروا لیں کہ مطلب یہ میں کس طرح لوں, اگر میں بی ڈی میں لوں, او ڈی میں لوں. لیکن اگر عام انسان لینا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں سب کچھ کر رہا ہوں اور میرا فائبر انٹیک بھی پورا ہے اور مجھے کانسٹیپیشن ریلیف نہیں مل رہی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک نیم گلاس
پانی لینا ہے 1 گلاس, ٹھیک ہے. اس میں کیا کرنا ہے, 1 کھانے کا چمچ, یہ دیکھیں اس بگول کا چھلکا ہے, ٹھیک ہے, 1 ٹیبل اسپون آپ نے یہ ایسے ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. اور صبح نہار منہ 1 ہفتہ دن میں 2 دفعہ پینا ہے. یہ ہے بیزل سیڈ, ٹھیک ہے, بیزل سیڈ سوک کیے ہوئے, تخم ملنگا, ہاں جی تخم ملنگا جس کو کہتے ہیں, اس کا 1 کھانے کا چمچ ڈال دینا, ٹھیک ہے. تینوں کو 1 کھانے کا چمچ. اور یہ ہے اولیو آئل. اولیو آئل, اچھا بہت سے کلائنٹس کو اولیو آئل سوٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, وہ لوگ دیسی گھی کا استعمال کر لیں. جن لوگوں کو دیسی گھی بھی سوٹ نہیں کرتا تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن مطلب وہ پہلے 2 آپشن دی جا سکتے ہیں, وہ یہ نہ کریں. اور اگر جن کو بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے تو وہ صرف ½ ٹی اسپون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا کم ڈوز سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ 1 ٹیبل اسپون ہم نے یہ بھی اولیو آئل اندر ڈال دیا, ٹھیک ہے. اب اس کو مکس کر کے آپ نے یہ جو ڈرنک ہے, ہاں یہ دیکھیں, یہ ایک بڑی بہترین سی ڈرنک تیار ہو جاتی ہے. یہ آپ نے نہار منہ پینا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہار منہ صبح کے ٹائم پینا ہے اور رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے, صحیح, کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد اور سونے سے 1 گھنٹہ پہلے یہ ڈرنک پینا. اچھا 1 ہفتہ یہ بیڈی لیں گے, 5th ڈے پہ آپ کو واش روم آ جائے گا. اور یہ اتنا بہترین ڈرنک ہے کہ اس سے واش روم ایسے نہیں ہے کہ آپ نے دیکھو گے جب کانسٹیپیشن کے مریض ہوتے ہیں, جب ان کی کانسٹیپیشن ریلیو ہوتی ہے تو ان کو پائلز, فشز, اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ریلیف دیتے ہیں. یہ اتنا آرام سے آپ کو واش روم لے کر آئے گا, اس کو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا مجھے پرابلم ہوگی, میرا گٹ خراب ہے, نہیں. 5th ڈے پہ آٹومیٹکلی آپ کو اس کا رزلٹ آئے گا, وہ اسٹول صحیح طریقے سے پاس ہو جائے گا. اس میں کیا ہے کہ میں نے کہا کہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر سکتے ہیں ہم, اگر جن کو بیزل سیڈ سے مسئلہ ہے وہ اس میں گوند کتیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, وہ بیزل سیڈ کو اسکپ کر کے گوند کتیرہ ڈال سکتے ہیں. اچھا, اب 1 ویک آپ نے بی ڈی میں یہ پینا ہے, پھر 1 ویک آپ نے اولیو آئل اسکپ کر کے, اگر آپ کو واش روم ڈیلی 2 دفعہ آنے لگ گیا ہے تو 1 دفعہ آپ نے یہ اگلے ہفتے کر دینا یہ ڈرنک, ٹھیک ہے. پھر یعنی کہ ہم نے ہر چیز کو عادی نہیں بنانا, ٹھیک ہے. ہم نے پھر ہفتے میں 3 دفعہ کر دینا. اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کو 24 آورز میں واش روم نہیں آیا, یہ میں سب کو کہتی ہوں آپ کو واش روم ڈیلی آنا چاہیے, نہیں آیا تو آپ فٹافٹ اس ڈرنک کا استعمال کرنے لگ جائیں. تکلیف کو پرولونگ مت لے کر جائیں کیونکہ یہ بہت زیادہ آپ کو افیکٹ دیتی ہے. صحیح. اور اوبویسلی کانسٹیپیشن کی وجہ سے اور بھی بہت سارے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور بہت سے کلائنٹس ہوتے ہیں جیسے ان کو چھلکا سوٹ نہیں کرتا, مجھ سے بہت کلائنٹ ایسے آتے ہیں, تو ان کو جو میں ڈرنک بتاتی ہوں اس میں آتا ہے گرین ایپل, سیلری اور منٹ لیوز, ٹھیک ہے. یہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے ان تینوں کو بلینڈ کرنا ہے اور اس کا جو ہے نا جوس پی لینا ہے. اور الحمدللہ مینی آف مائی کلائنٹ ریلیف ہوا ہے. ان کا گٹ کا, IBS کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کو تو یہ مسئلہ ہی کانسٹیپیشن کا ہوتا ہے, تو بہت زیادہ یہ کانسٹیپیشن ریلیف میں کہتی ہوں بہترین. ابھی تک مجھے اس کے 100% ریزلٹس آئے ہیں. اچھا, جیسے میں بتا رہی تھی کہ کچھ ایسی مخصوص ادویات بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے. ہاں جی, جیسے میں نے ابھی اسی کالر کی اگر بات کو لے کر جائیں ساتھ کہ کیسے پتہ چلے گا, جیسے میں نے کہا 3rd ڈے آپ وہ اسٹیج نہ لائیں, اور وہ جب اسٹیج آ جاتی ہے جیسے لیگزوبران ہیں, سیرپس ہیں, وہ دیتے ہیں, اچھا ان کو لے لینے سے اس ٹائم پہ آ جائے واش روم, ٹھیک ہے. انسٹنٹ سورس ہے, 4 دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے, آپ کو واش روم نہیں آ رہا اور آپ سے بیئر نہیں ہو رہا. کچھ کلائنٹس میرے برداشت کر لیتے ہیں, ڈرنک لینا اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر واش روم آ جاتا ہے, کچھ سے بیئر نہیں ہوتا. تو پھر وہ جیسے بہت سے ہومیوپیتھک بھی ڈراپس ہوتے ہیں, سیلیسک ڈراپس ہوتے ہیں, یلیکس فوڈ کے نام سے ڈراپس ہیں, وہ لیتے ہیں اور ان کو واش روم آ جاتا ہے. اب میں ان کو آگے کیا ایڈوائز کرتی ہوں کہ اس میڈیسن پہ مت لیں رہیں, آپ کو واش روم آ گیا, آپ فائبر انٹیک کو زیادہ کرتے جائیں. آپ کچھ لوگ ہیں وہ کوئی ڈراپس بھی ہوتے ہیں, وہ ہومیوپیتھک ڈراپ, ہاں جی, وہ مطلب ہومیوپیتھک کی میڈیسنس ہیں, لیگزوبران سیرپس ہیں, مطلب جو کانسٹیپیشن کے لیے ہوتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے لے لیا انسٹنٹ سورس کے لیے تو اس کے بعد آپ اپنی ڈائٹ میں ایسے فائبرز ایڈ کریں, جیسے میں نے یہ ڈرنک بتایا, آپ لے کر ڈرنک کا استعمال کرنے لگ جائیں. آپ کو کانسٹیپیشن دوبارہ اس سویئر کنڈیشن پہ پہنچنے سے پہلے آپ کو اپنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. میڈم نے کہا کہ کیسے پتہ, یہی پتہ ہے کہ واش روم آپ کو 1 دن پورا نہیں آیا تو آپ نے بیئر نہیں کرنا, آپ کو ویسٹ مٹیریل آپ کا نکلنا چاہیے باڈی سے, ٹاکسن جانے چاہیے, تبھی آپ کی باڈی ریلیکس ہوگی. نہیں تو کیا یہ جیسے یہ ڈرنک تو پی لی ہے, ساتھ اگر ہم جوسز کا استعمال زیادہ کریں تو اس سے بھی صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں دیکھیں, ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں اس چیز کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے. جوسز کا استعمال نہ کریں. جیسے بہت سے مریض جو ہیں ڈائبٹیز کے, اگر ہم ان کو پپایا کھلائیں تو ان کو کانسٹیپیشن ریلیو ہو جاتی ہے, پیچ کھلائیں ان کی کانسٹیپیشن ریلیو ہو جاتی
जाती है, ठीक है, गावा खिलाएं उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाए। हर पेशेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मैं कहती हूँ ये सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं वो सारी चीज़ें अपने फ्रूट्स में ये चीज़ें ऐड रखें जिनसे इनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो सकती है, और साथ में वो चीज़ों का भी इस्तेमाल करें जो नेचुरल हर्ब्स हैं, ठीक है, जैसे आप कावे का इस्तेमाल कहते हैं कि हमें करना चाहिए, जिंजर का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये अपनी डाइट में थोड़ी ये वेरी करते हैं ना पर्सन टू पर्सन कि मुझे वो चीज़ सूट करी आपको शायद ना करे, तो इसलिए अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आज हमने कॉन्स्टिपेशन पे बात की है कि इसका हल क्या है, बड़ा इजी हल है, आप इसको आराम से सुबह और शाम को पिए और आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर हिबा थैंक यू सो मच कि आप आई। इस पर बात की, ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ये जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और हब्स का मौसम है ना, इसमें हमारे साथ साथ जो हमारे बाल होते हैं ना उनको भी तवज्जो की ख़ास ज़रूरत होती है, क्योंकि पसीना, धूल और आलूदगी है ना हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं। अब ऐसे में मार्केट के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स ना सिर्फ हमारे बालों को एक तो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, बल्कि सर की जो हमारी स्किन होती है ना, स्कैल्प होता है, उसको भी मुतासर करते हैं। तो आजकल लोग केमिकल वाली चीज़ों से बचते हैं। मैं ख़ुद बचती हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ ना करूँ जिससे मेरे जो बाल हैं वो डैमेज हो। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ख़ास तौर पर बालों की देखभाल के हवाले में। तो इसीलिए आज के शो में हम आपको ये सिखाएंगे कि घर में मौजूद जो आसान चीज़ें या आसान इंग्रेडिएंट्स हमारे पास पड़े होते हैं, ऑर्गेनिक हेयर डाई, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम कैसे तैयार किया जा सकता है उन चीज़ों से। अब ये चीज़ें ना सिर्फ एक तो महफूज हैं बल्कि बालों को चमकदार बनाती हैं, उनको मजबूत करती हैं, उनकी सेहत को भी बढ़ाती हैं। तो आज उसी से रिलेटेड हमने बात करनी है। तो ये पूरा सेगमेंट आप लोगों के लिए है ताकि आप भी अपने बालों की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकें, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो भी हम आपको साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नैयर आपा है, और आज हमें वो बताएंगी कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं और किस तरह हम अपने बालों को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो आइए फिर नैयर आपा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नैयर आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमने बालों के सेहत के हवाले से बात करनी है। मेरे ख्याल से मैं भी उधर ही चली जाती हूँ कि आजकल ना बहुत से लोग ये नैयर आपा शिकायत करते हैं कि हमारे बाल इतने ज़्यादा रूखे हो गए हैं इस गर्मी की वजह से, हब्स की वजह से, दूसरा सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है। तो उसके लिए आज सारी चीज़ों के हवाले से ना हमने लोगों को बताना है। हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर हम इस मौसम की बात करें तो इस मौसम में गर्मी में कई दफ़ा दिन में जो है वो 2-2 दफ़ा भी नहाते हैं या डेली बेसिस पे नहाना पड़ता है। तो गलती हम क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि जब नहाने घुसते हैं तो हम शैम्पू यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो ऑलरेडी मौसम इस तरीके से है, स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, धूप में है तो सन की वजह से भी जो है वो ड्राई हो रहे हैं, बाल भी, स्किन भी डैमेज भी हो रहे हैं। तो शैम्पू का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है ये भी हमारे बालों को जो है वो डैमेज करता है। ठीक है, तो उसके लिए अब मसला ये होता है कि हम क्या करें, हमारी मजबूरी है कि हमने शैम्पू यूज़ करना है, डेली बेसिस पे नहाना है। तो आज मैं आपको एक हर्बल होममेड जो है वो वाला शैम्पू आपको बताऊंगी कि जिसको यूज़ करके एक तो आपको जो है वो कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरे नंबर पे आपको जो है वो एक होती है ना सेटिस्फेक्शन कि हमने जो है वो झाग बन गई है, बाल धो दिए, अब मैल कुचैल निकल गई है, तो वो एक आपकी जो है वो सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए जो है वो मैं आपके साथ जो है वो सबसे पहले जो है वो शेयर करूँगी कि आपने शैम्पू, आप ये मतलब आप लोग ना अब लिखना शुरू कर दें साथ ही साथ कि कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो कि आपने घर में होममेड शैम्पू कैसे ऑर्गेनिक बनाना है। ठीक है, आप ये देखें, ये मैं साबुत इसलिए लेके आई हूँ, ये पिसा हुआ है, ये रीठा। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि इसको इसी तरह से जो है ना वो पका लेते हैं। इसको तोड़ के इसके अंदर से ये इस तरह से सुपारी सी निकलती है। जैसे जायफल जलवित्री हमारे किचन के अंदर होती है, तो हम जायफल को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से जो उसकी गिरी होती है उसको यूज करते हैं।
इसी तरह से इसका ये शेल होता है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो अंदर से जो ग्रीस की निकलेगी ना, तो आपने जो है ना वो इसका ऊपर का जो सारा छिलका है वो आपने जो है वो लेना है, अंदर की जो गुठली है ना वो नहीं लेनी, छिलका इसका लेना है। और इसको अपन सारी की दुकान पे जाके ना उसको कहेंगे तो ये आपको इस तरह से पीस देगा, ये आपका इस तरह से पाउडर बन जाएगा। ये है बेसिकली सोप नट, ठीक है। ये झाग बनाता है, क्लिनजिंग करता है, ठीक है, सफाई करता है। फेस वॉश में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हम हेयर की बात करेंगे। तो हेयर के लिए हमने क्या किया कि हमने लिया रीठे का पाउडर। रीठा है बेसिकली सोप नट, ठीक है, ये आपकी झाग बनाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर जो है वो माश की दाल, माश की दाल, क्योंकि आप देखें माश की दाल में कितनी लुब्रिकेशन होती है। जब उसको हम दही बल्लों के लिए ब्लेंड करते हैं, झाग बनाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपने सिंपल ये वाले 2 इंग्रेडिएंट, ठीक है, ये दोनों को अगर आपने 1 पाव रीठे का पाउडर लिया है, 1 पाव आपने माश की दाल लिया है, इन दोनों को आपने जो है वो 1-1 पाव पिसवा के आपने डिब्बे में डाल के रख लेना है, ठीक है। जब आपने नहाना है, आपने क्या करना है, चाहे पानी में, दही में अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे आपको जो है वो रिजल्ट मिलेंगे, आपकी डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करेगा। तो दही के अंदर आपने इसका 1 खाने का चम्मच डाल के आप मिक्स करेंगे, ये आपका बिल्कुल वो क्रीम फॉर्म बन जाएगी, शैम्पू बन जाएगा। आप देखें कि पहले वक्तों में जो है वो लोग लस्सी से और दही से ही बाल धोते थे, बाल धोआ करते थे। हाँ जी। तो ये आपने क्या करना है, अपनी रूट्स लेंथ हैंड में लगा लेना है, वॉशरूम चले जाएं और अच्छी तरह थोड़ा सा पानी डाल के आप मसाज करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी प्रॉपर झाग बनेगी, आपकी प्रॉपर क्लींजिंग होगी। आप जब बाल वॉश करेंगे आपको कंडीशनर की, किसी ऑयल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। शैम्पू करने के बाद आप देखें कि इतने बाल ड्राई रफ हो जाते हैं कि कंडीशनर लगा के उसको सॉफ्ट करना पड़ता है, हाँ। ठीक है। तो ये 2 चीजों के साथ आप अपने बालों को जो है वो धोना शुरू कर दें। घर में बना सकते हैं आराम से, क्या बात है। हाँ जी। अगर आपकी डैंड्रफ भी है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि मेरे बालों की जो है वो ग्रोथ जो है वो बेहतर हो, ये बड़ा मसला है, हाँ। आप इन्हीं 2 इंग्रेडिएंट्स के अंदर, ठीक है, आंवला रीठा पाउडर और माश की दाल, उसके अंदर जो फ्लैक्स सीड है, अलसी है, अलसी का पाउडर भी आप 1 पाव जो है वो पिसवा के इसमें डाल देंगे। तो आपके जो ड्राई, डैमेज, फ्रिजी हेयर हैं, जो स्ट्रीकिंग और जिनके केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं, आयरन डेली बेसिस पे या ब्लो ड्राई करना पड़ता है, तो आप अगर इसमें साथ फ्लैक्स सीड डाल देंगे तो जो फ्लैक्स सीड है इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 वो फैटी एसिड्स हैं कि आपको बाद में ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके बालों को प्रॉपर मॉइस्चराइज भी करेगा, नरिश भी देगा। ये फ्लैक्स सीड का वैसे भी कहते हैं ना, जेल बना के आप उसके बालों के ऊपर लगा लो, तो वैसे भी लगा लें। जी, वो मैं एक आपके साथ जो है वो बना के लेके आई हूँ, केराटिन मास्क, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अगर अच्छा ये 3 चीजें हो गई, ठीक है। अब अगर आपके जो है वो अपने बच्चों के लिए शैम्पू बना रहे हैं, ठीक है, आप चाह रही हैं, माएँ होती हैं कि हमारे बच्चों के बालों की ग्रोथ अच्छी हो। आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर जुएं बच्चों के सर में बहुत ज्यादा पड़ जाती है, या ऐसी बच्चियां, खवातीन जो सारा दिन हिजाब करके रखती हैं, तो इन 3 चीजों के साथ वो इसके अंदर नीम का पाउडर, ये भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। उसे कहिएगा कि आप 1 पाव जो है वो इसके अंदर नीम का पाउडर भी डाल दें। ये 4 चीजें अगर आप बना लेते हैं तो आपके जो स्वेटिंग है, जुएं वगैरह है, कोई भी मसला है, तो ये आपका जो है वो मसला हल करेगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक जो है वो आपके साथ केराटिन हेयर मास्क जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। केराटिन हेयर मास्क आ गया है हमारे साथ, हमारे सामने। अब आपने उसके इंग्रेडिएंट्स भी नोट कर लेने हैं, हाँ जी। केराटिन, अब जिस तरह से हम सीरम्स वगैरह आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चलते हैं, ठीक है। इसके लिए जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं, ये हिबिस्कस का चाइना, हाँ जी, चाइना फ्लावर इसको कहते हैं, ये हिबिस्कस का पौधा है आपका, गड़हल के फूल भी कहते हैं, गड़हल का पौधा। इसके इतने के ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके हेड टू टो, आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन आज हम इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं अपने हेयर मास्क में और हेयर सीरम में। आपने क्या करना है कि आपने इतना फूल भी और इतने से पत्ते, ये और साथ आपने एलोवेरा जेल को काट के आपने ये इसके अंदर डालना है। थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर मैंने प्याज को काट के जो है वो मैंने इसके अंदर डाला है, और इसके साथ जो है वो मैंने थोड़े से जो है वो मेथरे, कलौंजी और अलसी,
اور السی, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ڈال کے میں نے 2 گلاس پانی ڈال کے اس کو میں نے پکا لیا ہے. اچھا پکا لی ہے. یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی, یہ آپ کا اتنا زبردست جو ہے وہ ہیئر سیرم جیل, یہ کیراٹین پروٹین ٹریٹمنٹ آپ کی جو ہے یہ بن گئی ہے. مطلب جو ہم لوگ کرانے جاتے ہیں اتنے مہنگے مہنگے کیراٹین ماسک لگواتے ہیں اور کراتے ہیں, ٹریٹمنٹ کراتے ہیں کہ بال سٹریٹ ہو جائیں. سٹریٹ ہو جائیں, یہ سٹریٹ بھی کرے گا, نرش بھی کرے گا, نرش بھی کرے گا. اس کا ڈیمیج بالوں کو بھی بڑا اچھا ہے. اس کا طریقہ کار لگانے کا یہ ہے کہ جو بچیاں جو ہے وہ آئل آج کل آپ کو پتہ نہیں لگاتی, آئل سے بھاگتی ہیں, چاہ رہی ہیں بال لمبے ہو جائیں, گرنا رک جائیں, ڈرائی ہیں, فریزی ہیئر ہے, سپلٹ اینڈز بن رہے ہیں. بالوں کو دھونے کے بعد اس کو جو ہے وہ آپ شاور بوٹل میں ڈال لیں. شاور بوٹل میں ذرا تھک ہوگا, جس کے آگے نوزل ہوتی ہے نا کیچپ والی, اس میں آپ ڈال کے آپ لٹے پکڑے اور آپ اس کو جو ہے وہ لگاتے جائیں, اور ہاتھوں سے روٹس لینتھ اینڈ پہ, پورے اسکیلپ پہ بھی لگائیں, لینتھ پہ, اینڈز پہ لگا کے آپ اچھے سے جو ہے نا وہ مساج کرتے جائیں, اس کو ایملسیفائی کریں تاکہ آپ کے پورس کے اندر تک جو ہے یہ پینیٹریٹ ہو جائے. اور اس کو آپ جو ہے وہ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی اگر آپ گھر میں ہیں ویکینڈ پہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. اس کے بعد ہاں جی, روزمیری کے ایکسٹریکٹ کی بات ہو رہی تھی, بہت ایزی ہے, مارکیٹ سے آپ لیتے ہیں, سو ایکسپینسیو, اور اس کو اگر تیل میں ڈال کے آپ جڑی بوٹیاں یہ ساری چیزیں جلا کے آپ آئل بناتے ہیں تو اس کے اپنی کوالٹیز, تیل کی کوالٹیز بھی ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. سمپل آپ نے جو کرنا ہے, آپ نے اس کا ایکسٹریکٹ بنانے کے لیے دیکھیں میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے گھر کے اندر, ٹھیک ہے, یہ تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے بنایا تھا. آپ دیکھیں کہ کوئی اس میں اس طرح کی ہارمفل کوئی بھی اسمیل نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, بالکل فریش ہے. ہاں جی, اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے سمپل جو میڈیکل سٹور سے آپ کے جو گلیسرین ملتی ہے نا, آپ نے جو ہے وہ سمپل جو ہے وہ گلیسرین لینی ہے. جیسے آپ نے جو ہے وہ اگر 50 ml آپ نے گلیسرین لی ہے اور 50 ml ہی آپ نے اس کے اندر واٹر ڈال دینا, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اندر آپ نے 50 ml وہ ہے, 50 ml وہ ہے, تو تقریباً 1 ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ روز میری ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈال کے آپ نے روز میری کو آپ نے اس کو کچن کے اندر جہاں پہ تھوڑی سی ہیٹ ہو کیبنٹ کے اندر رکھ دیں, یا گرم پانی کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ رکھ دیں, کھولتے ہوئے پانی میں رکھ دیں, چولہے کے اوپر نا پانی کو ہٹا کے اس میں آپ رکھیں. جب پانی ٹھنڈا ہو جائے نکال کے اس کو جو ہے وہ آپ کور کر لیں. 1-2 دن کے اندر اندر آپ کا جو ہے یہ ایکسٹریکٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ریڈی ہو جائے گا. اس کو آپ نے جو ہے وہ سپرے بوٹل کے اندر ڈال کے آپ نے بالوں کو دھونے کے بعد ٹاول ڈرائی ڈیمپ ہیئر ہو تو آپ نے یہ بالوں کے اندر اسکیلپ روٹ لینتھ میں جو ہے وہ سپرے کر لیں. یہ بالوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے. چلیں ٹھیک ہے, باقی بھی بہت ساری چیزیں تھی لیکن نہیں یار آپ وقت کی شارٹیج ہے, اگلی دفعہ دوبارہ سے ہم اس کے اوپر کریں گے, اور باقی جو ساری چیزیں رہ گئی ہیں, ریمیڈیز رہ گئی ہیں, وہ ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم بھی ضرور بتائیں گے. ابھی کے لیے میرے خیال سے آپ لوگ یہ چیزیں کر لیں نا, 3-4 جو ریمیڈیز ہیں وہ کر لیں تو آپ کو اس کا بھی بڑا فائدہ ہو جائے گا, آپ کی جو بالوں کی صحت ہے وہ اچھی ہو جائے گی. نہیں آپ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں اور اتنی اچھی ہمیں آپ بتا کے جا رہی ہے ریمیڈیز. آپ کچھ بات کر لیتے ہیں ہماری معیشت کے حوالے سے, اور خاص طور پر آج جو ہے نا انٹرنیشنل انڈسٹریل ورکرز ڈے منایا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے بھی ہم نے سوچا کہ کیوں نہ بات کی جائے کہ ہمارے جو پاکستان میں صنعت کار ہیں اور خاص طور پر جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی فیکٹریز میں جو ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. حکومت کی جانب سے انڈسٹری میں بہتری لانے کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اسٹیک ہولڈرز کو کیا ان میں شامل کیا جاتا ہے, ان سے مشاورت کی جاتی ہے ایسے کسی بھی حوالے سے, تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے میاں ابوذر شاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پریزیڈنٹ ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے, تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بسم اللہ جی, الحمدللہ. سر آج کیونکہ انٹرنیشنل انڈسٹریل ورکرز ڈے بھی منایا جا رہا ہے, تو سب سے پہلے تو بتائیں کہ جو پاکستان میں صنعت کار ہیں کن کن مسائل کا شکار ہیں یہ لوگ؟ بہت شکریہ جی آپ کا. دیکھیں اس وقت تقریباً 35-40 محکمے انڈسٹری کے اوپر آبزرور لگے ہوئے ہیں. اچھا. ہر محکمہ سپیڈ منی لیتا ہے اور سپیڈ منی کا کوئی بینیفٹ ورکر کو نہیں ہے. یہ آج کیوں یہ دن منایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ورکر کی آواز جو ہے وہ دبا دی جاتی ہے. اب صورتحال ہے, یونینیں بنے, سوشل سیکورٹی ہے, ای او بی ہے,
لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ انڈسٹری لگاتے ہوئے جب 30-40 محکموں کا اس کے اوپر بوجھ آتا ہے تو وہ نئی انڈسٹری لگنی رک جاتی ہے. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک ورکر کو تیار کرنے کے لیے ٹیفٹا کا بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے. اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنی بیوروکریسی کے بچے, ججوں کے بچے, پولیٹیشنوں کے بچوں کو ادھر لگا دیتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیں کہ سلمان صدیق ایک بیوروکریٹ تھے, ان کے بچے کو اس نے لا کیا ہوا تھا, اس کو ٹیفٹا کا چیئرمین لگا دیا. اب دیکھیں جب آپ اپنے کسی ڈپارٹمنٹ کے اوپر آپ انصاف نہیں کرتے تو رائٹ مین رائٹ جاب نہیں دیتے تو وہ رزلٹ کیا نکلے گا اس کا؟ تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ابھی تک ٹیفٹا جو ایک جرمن نے ایک ادارہ بنایا تھا جس کی ڈگری, جس کی جو صنعت تھی اس کو پوری دنیا میں مانا جاتا تھا, مگر آج اس کا عالم یہ ہے اب جا کے گورنمنٹ کو اتنا شور مچایا تو اس کے خلاف انکوائری بھی ہولڈ ہے. اب اس کے اوپر اب دیکھیں نا, جس بندے نے ورکر تیار کرنے ہیں, پلمبر تیار کرنا ہے, ویلڈر تیار کرنا ہے, الیکٹریشین تیار کرنا ہے, اسٹیچنگ یونٹ تیار کرنے, وہ بندے کا جب اوپر لا پڑا ہوا بندہ بٹھا دیں گے, بجائے کوئی انڈسٹریلسٹ بٹھاتے, بجائے کوئی انجینئر بٹھاتے, اس کی جگہ پہ آپ جب دوسرا بندہ بٹھا دیں گے تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ اسی طرح دیکھیں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ہر ڈپارٹمنٹ اپنی سپیڈ منی لینے کے لیے بائی لاز بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں, مگر بائی لاز کا استعمال غلط ہے. صحیح. جس کی وجہ سے انڈسٹری نہیں لگ پا رہی. انڈسٹری نہ لگنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہر ماہ کی پہلے ہفتے میں 7 دن آپ صرف سپیڈ منی دیتے ہیں. یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں 1960 تک ہم لوگ دنیا کی بہترین اکانومی میں ہمارا قدم جا رہا تھا, اچانک کیا ہوا؟ 70 تک ہم پہنچے, ساتھ ہی آپ کی انڈسٹری نیشنلائز ہوئی. وہ دن اور آج کا دن کہ ہم جو ہے نا وہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے. اب جب تک آپ انڈسٹری پالیسی میں میجورٹی بورڈ بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کا نہیں بنائیں گے آپ کو رزلٹس نہیں صحیح ملے گا. اب دیکھیں اس کی مثال زندہ یہ ہے کہ سندر انڈسٹری اسٹیٹ ڈیولپ ہوا اور پرائیویٹ اور گورنمنٹ پارٹنرشپ سے بنا. ٹھیک ہے. اس طرح قائداعظم بزنس پارک بنا, اسی طرح آپ کا فیصل آباد ڈیولپمنٹ فڈمک بنایا. اس طرح جب آپ پبلک اور گورنمنٹ مل کے کام کرتی ہے تو رزلٹس بہتر نکل آتے ہیں. کافی ڈپارٹمنٹ جو سپیڈ منی لیتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں سب سے بڑی لعنت جو ہے وہ سپیڈ منی کی ہے. تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے؟ بالکل ختم ہو سکتا ہے جی. اگر بورڈوں پہ سارے جو ادارے ہیں ان کے ہیڈ جو ہے بزنس کمیونٹی کے لوگ لگے ہوں گے, کیسے رشوت ہوگی؟ ٹھیک ہے. جب آپ ایک ایسے بندے کو اس کا ہیڈ لگا دیتے ہیں جس کا کوسوں دور تک انڈسٹری سے وہ واسطہ نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, جو پرابلم ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھتا. بالکل. اب دیکھیں اس وقت ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے ایجوکیشن میں 811 ارب روپے رکھا ہے پنجاب گورنمنٹ نے. اگر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 18 روپے 50 پیسے پر پرسن ہے, یعنی کہ 18.5 روپے آپ نے تعلیم کے لیے رکھے ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں جی. اور اس میں لوکل گورنمنٹ کے لیے 9 روپے 40 پیسے رکھے ہیں, تعمیرات کے لیے 7 روپے 60 پیسے رکھے ہیں, پولیس کے لیے آپ نے 6 روپے 80 پیسے رکھے ہیں, زراعت کے لیے 3 روپے رکھا ہے. اس میں کہیں بھی انڈسٹریل گروتھ کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا. اس وقت پنجاب کی آبادی اگر ہم 12 کروڑ گنے تو 60 روپے پر پرسن آپ کا بجٹ میں حصہ ہے. تو اگر ہم انڈسٹریل گروتھ کی طرف جاتے ہیں, اس کے حوالے سے انیشیٹو اگر حکومت لیتی ہے تو ہماری معیشت کو کتنا اس سے فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں جی ویتنام کی مثال آپ کے سامنے ہے. ویتنام ہم سے بہت پیچھے تھا, آج اس کی 400 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور ہم وہی 32-33 پہ کھڑے ہیں. کبھی 28 پہ, کبھی 35 پہ, کبھی 33 پہ, کبھی 32 پہ. اشارے بگڑتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ پرابلم ہے. نمبر 1, جب تک ون ونڈو آپریشن نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. ہر محکمے کے اوپر ایک محکمہ ہے.
یہ جب تک سارے ڈپارٹمنٹ ضم نہیں کریں گے، انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ایک ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سوشل سیکورٹی علیحدہ ہے، ہیلتھ علیحدہ ہے، ای او بی علیحدہ ہے، لیبر ویلفیئر علیحدہ ہے. یعنی کہ آپ نے ایک جیسے محلے میں 10 مسجدیں ہیں نا وہ بنا رکھی ہیں انڈسٹری کے پیچھے. اس طرح انڈسٹری نہیں چل سکتی. اور اب تو پچھلے کتنے سالوں سے لوگ نئی انڈسٹری لگا بھی نہیں رہے ہیں، ڈرتے ہیں پاکستان میں نئی انڈسٹری لگاتے ہوئے. انڈسٹری لگ رہی تھی، لوگ لگانا بھی چاہتے ہیں، مگر یہ جو 37AA 37AA ایک نیا قانون آیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر پہلے قانون یہ موجود تھا مگر اس کی پاور اتنی چینج کر دی ہے انہوں نے کہ پہلے ہوتا تھا جب تک فیصلہ نہ ہو جائے بندہ اریسٹ نہیں ہوتا تھا. اب کسی بندے کو آپ 37AA کے تحت آپ اریسٹ کر کے اور اس کی لیمٹ 5 کروڑ روپیہ رکھی ہے. اب 5 کروڑ روپے کا مطلب آپ کسی کے اوپر صاحب بہادر کا موڈ خراب ہے تو وہ 5 کروڑ 10 لاکھ کا کیس بنا کے بندہ اریسٹ کر لے گا. اور ایم پی اے ایم این اے جن کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے وہ 50 کروڑ تک اگر کرپشن کریں تو ان سے نیب نہیں پوچھ سکتا. وہ کرپشن نہیں ہے 50 کروڑ بھی. 49 کروڑ 99 لاکھ تک 49 کروڑ 99999 تک کوئی کرپشن نہیں ہے. کوئی کرپشن نہیں ہے، اس پہ اوپر کوئی کیس نہیں ہو سکتا. جی تو یہ 5 کروڑ روپے پہ اگر آپ نے کوئی کرپشن ثابت ہونے کے پہلے ہی انویسٹیگیشن ٹائم پہ آپ اریسٹ کر لیں گے تو مجھے یہ بتائیے کون عقل مند آدمی اپنے گلے میں گھنٹی باندھے گا انڈسٹری لگانے کی؟ انڈسٹری اس طرح نہیں لگتی. آپ یا یو اے کا ماڈل لے آئیں، یا آپ ٹرکی کا ماڈل لے آئیں، یا آپ کوریا کا ماڈل لے آئیں، یا ویتنام کا ماڈل لے آئیں، یا چائنا کا ماڈل لے آئیں. کسی ایک ملک کا ماڈل لے آئیں. اگر آپ میں عقل کی کمی ہے تو کسی ایک ملک کا ماڈل اٹھا کے ڈیولپمنٹ شروع کریں. تو اس لیے انڈسٹریلسٹ کو کوئی جگہ دیں، ایج دیں. دیکھیں 7% آپ سوشل سیکورٹی لیتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اور حیرانگی کی بات ہے کہ وہ لیبر کو اس میں کچھ بھی نہیں ملتا. جب وہ بیچارہ مر جاتا ہے یا اس کو بچے کی شادی ہے، جب وہ پیسے جب وہ اپنا کلیم لینے جاتا ہے اس کلیم کو لینے کے لیے بھی اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں. کہ جتنے بھی انڈسٹریلائز اگر ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، انڈسٹریل کو یہ والا سیکٹر اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں میں تو کہوں گی تو میرے خیال سے کچھ ہمیں ریلیف پہنچانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگیں. ان کے ورکرز کو کوئی نہ کوئی ایسے بینیفٹس دینے چاہیے، سہولیات پرووائڈ کرنی چاہیے جس سے ہماری جو معیشت کا جو پہیہ ہے وہ چلتا رہے. ہمارے ساتھ میاں ابوذر شاد صاحب موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے اور اس کے اوپر ہم سے بات کی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں نے بریک لینی ہے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب آج یکم محرم الحرام بھی ہے، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور آج خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت بھی ہے. جرأت و بہادری میں بے مثال حضرت عمر نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نبوت کے اعلان کے 6 سال اسلام قبول کیا اور جس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے. حضرت عمر فاروق نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد تمام غزوات میں حصہ لیا اور آپ کی خدمات، جرأت و بہادری، فتوحات، شاندار ایک جو کردار ہے نا اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ انہوں نے روشن کیا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا اور آپ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. حضرت عمر فاروق نے اپنے دور حکومت کے باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران تھے. اسی حوالے سے مزید ہم بات بھی کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور آپ کا جو دور خلافت تھا وہ کیسا تھا
اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں آج مفتی بہرام شاہد صاحب نے جوائن کیا ہے. بہرام صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ احسن اویس مصطفی صاحب ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اویس صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہرام صاحب سب سے پہلے آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گی. آج یکم محرم الحرام ہے, ہمارا اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے, اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت بھی ہے. تو اس سارے معاملے میں خاص طور پر یکم محرم الحرام اہمیت کیا ہے, اس حوالے سے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں, اور ایسا آخر ہے جس کے انتہا نہیں. درود و سلام کے گجرے نچھاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, اور آپ کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ. بلا شبہ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے, پہلی تاریخ ہے, اور ہمیں احادیث سے یہ دعا ملتی ہے کہ نئے اسلامی سال کا جب آغاز ہو تو امن و امان کی دعا مانگنی چاہیے. اور تمام فرزندان اسلام نے یہ دعا بھی مانگی ہے, ہم اس پر آمین بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سال کو ہمارے لیے امن و امان کا باعث بنائے. اور بلا شبہ آج امیر المومنین مراد رسول, تمام صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ مرید رسول ہیں, اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو مراد رسول ہیں, جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا کر کے مانگا تھا. اور آپ کی بارگاہ میں آغاز میں ہی سلام عقیدت یوں پیش کیا جائے گا کہ وہ عمر جس کے آداب شیدہ سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام, فارق حق و باطل امام الہدا, تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام, ترجمان نبی ہم زبان نبی, جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا, اور سب جانتے ہیں کہ آپ کا جو لقب وہ فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے, عمر فاروق بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کو یہ فاروق کا لقب کیسے عطا ہوا. فاروق کا مطلب ہوتا ہے صرف فرق کرنا نہیں. لغت کے ماہرین لکھتے ہیں صرف فرق کرنے کو فاروق نہیں کہتے, وہ فارق ہوتا ہے. یہ فاروق کا معنی کیا ہوتا ہے, جو حق اور باطل میں فرق کرے. ضروری نہیں ہوتا جن چیزوں میں فرق کیا جائے ایک رائٹ ہو ایک رونگ ہو, بلکہ یہاں فاروق حق اور باطل میں فرق کرنے والے. اور آپ نے اپنے اسلام کا سارا واقعہ بیان کیا, کیونکہ ان کے اسلام قبول کرنے سے 3 دن قبل سید الشہداء جن کا لقب اسد اللہ اور اسد الرسول, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مشرف با اسلام ہوئے. اور 3 دن کے بعد انہوں نے جب اسلام قبول کیا اور نماز کا وقت ہوا تو عرض کرتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا ہماری دنیا اور ہماری آخرت جو ہے وہ حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں, ہم دنیا میں بھی حق پر ہیں اور آخرت میں بھی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ عمر کے اسلام لانے سے پہلے بھی نماز چھپ کر پڑھیں اور اب بھی چھپ کر پڑھیں, تو پھر فائدہ کیا عمر کا اسلام لانے کا. اور حضرت عمر نے گزارش کی کہ آج میری خواہش ہے کہ ہم سب بیت اللہ, یعنی کہ حضرت عمر جب مشرف با اسلام ہوئے, علل اعلان بیت اللہ میں نماز با جماعت ادا کی گئی, 2 صفیں بنی. اور مشرکین اس انتظار میں تھے کہ حضرت عمر خبر لائیں گے قتل کی, کیونکہ یہ قتل کے ارادے سے نکلے تھے نا. لیکن وہ قرآن کی آیتیں, سورہ مریم کی آیتیں ان کے دل میں گھر کر گئی, مشرف با اسلام ہوئے. اور کیا کہنا اس نماز کا کہ امام الانبیاء مصلی امامت پہ موجود ہیں, 2 صفیں بنی ہیں. پہلی صف کے اندر حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں, اور دوسری صف میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں. اور حضرت عمر فرماتے ہیں اسی حدیث میں, وہ کہتے ہیں کہ مشرکین پر اس دن جو رعب طاری تھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک صف میں حضرت امیر حمزہ موجود ہیں اور ایک صف میں حضرت عمر ابن خطاب موجود ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کے اندر آتے ہوئے کیا نعرہ لگایا, کیونکہ ان کو بس مان یہ تھا کہ یہ کوئی خبر لے کر آئے, اور آ کر کیا نعرہ لگا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت کے حوالے سے تھوڑا سا جاننا چاہیں گے. پھر ان کا کہا جاتا ہے کہ جو ان کا دور تھا وہ فتوحات کا دور تھا, تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم خلیفہ دوم کشتہ عشق رسول, نائب رسول, وزیر رسول اور صاحب مزار رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عطر
اور آپ کی شان اقدس پر اس محرم الحرام کے یکم میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو سے مفتی صاحب نے آغاز کیا. میں اس کو ایک اور نہج کے ساتھ اس کو خلافت سے جوڑ دوں گا. ضرور. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایسا لگتا ہے کہ جیسے الحمد سے لے کر ناس تک سارے کا سارا قرآن بالخصوص رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تسلی اور تشفی کے لیے اتارا ہے. مکی دور ہے اور مکی دور کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام حق دے رہے ہیں اور اس پیغام حق کے دوران آپ کی کردار کشی کی جسارتیں بھی ہیں, کریکٹر اسیسینیشن بھی ہے, طرح طرح کے الزامات بھی ہیں. اب اس عالم میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر تھوڑا بوجھ آتا ہے تو اب تسلی کا انداز دیکھیں جو اللہ دے رہا ہے. فرما رہا ہے والعصر, حبیب قسم ہے مجھے اس زمانے کی جس میں تو ہے. اللہ کریم اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے کہ حبیب میں تیری وجہ سے اس زمانے کی قسم کھا رہا ہوں جس میں آپ ہیں. اور ان الانسان لفی خسر, بے شک یہ انسان خسارے میں ہے. مفسرین نے لکھا اس سے مراد ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ جیسے ہیں. اور فرمایا الا الذین آمنوا, مگر وہ نہیں جو آپ کی غلامی ہے کپٹا اپنے گلے میں ڈال کر ایمان کی دولت سے بہراور ہو گئے. الا الذین آمنوا, مگر وہ جو ایمان لائے. اب ایمان لانے والوں میں یہاں سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں. معامل الصالحات اور نیک اعمال کرنے والے یہاں مراد حضرت فاروق اعظم ہیں. اور پھر آگے آ جائے وتواصوا بالحق, حق کے ساتھ اس کی تلقین کرنے والے سیدنا عثمان غنی ہیں. اور وتواصوا بالصبر, صبر کی تلقین کرنے والے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں. یہ اس پیغام کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آل پاک کی نسبت بھی اور صحابہ کی نسبت بھی حضور کی وجہ سے ہے, اور ان نسبتوں کے ذکر میں ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اب قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا, امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں. تو اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امانتوں کو ان اہل لوگوں کے سپرد کرنے میں حضرت فاروق اعظم جیسی ہستیوں کو چنا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عدل کا, انصاف کا وہ عظیم نمونہ ہے جس کی اگر مثالیں پیش کی جائیں آج کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین ہدایت اور رہنمائی کا نمونہ بہترین ہو سکتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط آ گیا. قحط آیا تو ایک چور لایا گیا آپ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے. اس چور سے پہلے وجہ استفسار کیا گیا, پوچھا گیا کہ آپ نے چوری کیوں کی. اس نے کہا کہ چونکہ قحط آ گیا گندم کا اور میں اپنی بھوک تو برداشت کر سکتا تھا, اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا تھا. میں نے اتنی گندم کو چرایا جس سے میرے بچوں کا پیٹ بھر سکے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر اللہ کی مقرر کردہ یا جاری کردہ حد کو اس وقت تک ساقط کرتا ہے جب تک کہ سب کو کھانا مل نہیں جاتا. اور حضرت فاروق اعظم نے اپنے اوپر بھی حرام قرار دے دیا کہ جب تک سب کو گندم نہیں ملے گی میں بھی گندم نہیں کھاؤں گا. اور آپ زیتون پیتے اور کھاتے رہے, پیٹ گڑ گڑاتا تھا تو آپ فرماتے تھے جب تک سب کو نہیں ملے گا مجھے نہیں ملے گا. اس لیے روم کا سفیر جب آپ کے پاس آیا ملنے کے لیے, کبھی مسجد نبوی میں ڈھونڈتا کبھی کہیں ڈھونڈتا, تو دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے بڑے آرام اور تسلی اور تشفی کے ساتھ اینٹ کا سرہانہ بنا کر اس مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں. میں قربان جاؤں اس مٹی کے ذروں پر بھی جس میں عمر فاروق لگا ہے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں سکون سے, تو اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھنے کا انتظار کیا. جب اٹھے تو اس نے کہا کہ عمر آپ نے عدل کیا اور سکون پا گئے. تو عدل و انصاف اور فتوحات کا اتنا شاندار دور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو میسر آیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر میں اگر ایک ٹائم کی مناسبت سے ایک اور اس نسبت سے کہ آپ کے ہاں عدل و انصاف اور تقاضا رشتہ کیا تھا. ہمارے ہاں تو عمومی طور پر رشتوں کے لیے دولت دیکھی جاتی ہے, پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے, لیکن آپ ایک دن چکر لگا رہے تھے مدینہ پاک کا, تو چکر لگاتے ہوئے اچانک آپ کے گھر کے دروازے کے باہر سے آپ نے کچھ باتیں سنی. تو ماں بیٹی بات کر رہے تھے اور ماں بیٹی بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بیٹی کو ماں کہہ رہی تھی کہ جاؤ پانی لے کر آؤ, دودھ میں ڈالنا ہے. اس نے کہا فاروق اعظم کا دور ہے, ان کو پتہ لگ گیا. کہا وہ یہاں موجود تھوڑی ہے, کہا موجود تو نہیں ہے, تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اگلے دن حضرت فاروق اعظم اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے اس گھر چلے گئے.
اس لیے کہ اس کی بیٹی کے اندر امانت اور دیانت پائی جاتی تھی. کیا بات ہے, بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پہ مزید بھی بات کرنا چاہتے تھے ہم, لیکن وقت کی قلت ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے یہیں پر ہی ہمیں آپ سے بھی اجازت لینی پڑے گی, ہمارے مہمانوں سے بھی اجازت لینی پڑے گی. احسن اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مفتی بہرام شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں آئے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.